بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اyyam فاطمیہ کے حوالے سے 8ویں نشست 8ویں مجلس آپ امین کی خدمت میں عرض کر رہے تھے برکات اسم فاطمہ۔ الحمدللہ چند حدیثیں آپ امین کی خدمت میں عرض کی۔ آج آپ امین کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اسم فاطمہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ فاطمہ رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی نام اولیاء اللہ میں سے بغیر کسی مناسبت کے نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے حدیث کہ جس میں فرمایا کہ فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل الفاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والمحدثۃ والمحدثۃ والطاہرۃ، کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، محدثہ ہے، محدثہ ہے۔ تو یہ متعدد نام کیوں رکھے گئے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ متعدد نام کیوں رکھے گئے؟ پہچان کے لیے تو ایک ہی نام کافی ہے، جیسے ہمارا ایک ہی نام کافی ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ایک ہی نام میں زیادہ سے زیادہ ایک اور نام ہو جائے گا، تخلص خطاب ہو جائے گا۔ یہ متعدد نام کیوں ہیں؟ حالانکہ خداوند عالم کی ذات کے آپ قرآن پاک میں 99 نام پڑھتے ہیں آپ پہلے صفحے میں، اور اسی طرح مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں 1000 سے زیادہ اسم ہیں۔ تو اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہیں وہ کہیں پہ بیان ہوئے ہیں کہ 99 نام ہیں، کہیں پہ 160 ہیں، اور کہیں کسی روایت میں جو علماء نے اکٹھے کیے ہیں 300 سے زیادہ ہیں۔ یہ متعدد نام کیوں ہے؟ وجہ کیوں ہے کہ اتنے نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آغا ملا صدرہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ متعدد نام کا فلسفہ کیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے قرآن کے معنی مختلف رکھے، کہیں پہ فرقان کہا، کہیں پہ نور کہا، کہیں پہ علم کہا، مختلف ناموں سے قرآن کو پکارا۔ اسی طرح جب مخلوق اول کے بارے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلی مخلوق علم ہے، پہلی مخلوق عقل ہے، پہلی مخلوق روح ہے، پہلی مخلوق فلاں ہے، نور ہے۔ تو یہ متعدد کیوں ہے؟ شاید تو ایک ہی ہے جو پہلے خالق ہوئی ہے۔ تو آغا صدرہ اپنی کتاب اسفار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 157 پہ لکھتے ہیں لا شک کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کثرت الاسامی والاوصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زیادہ نام رکھنا، یہ زیادہ نام اوصاف دینا ان عزم شأن المسمى والموصوف ہے، یہ موصوف اور مسمى جس کا یہ نام رکھے جاتے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس کی جتنی زیادہ عظمت ہوتی ہے اس کے اتنے ہی متعدد نام ہوتے ہیں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت، اتنی منزلت ہے کہ اس کے متعدد نام رکھے گئے۔ اب سوال ہے فاطمہ فتم سے مشتق ہے، فتم کا مطلب ہے روکنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فتم سے ہے، یہ فتم سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہے روکنا۔ عربی میں اکثر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ فطمت الام طفلہ، بچے نے ماں نے اپنے بچے سے دودھ کو چھڑوانا، روکنا، منقطع کروانا۔ توجہ ہے کیا؟ فاطمہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ لغوی معنی ہے منقطع کروانا، چھڑوا دینا، روک دینا۔ اور کہا جاتا ہے کہ فطمت الحبل، رسی کو توڑ دو، چھڑوا دو، یہ لغوی معنی ہے۔ اب اصطلاحی معنی کی طرف اب آتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں معصوم کے فرامین سے ہمیں 5 نقطے ملے ہیں کہ یہ نام 5 وجہوں سے رکھا گیا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بیٹی کیا تم جانتی ہو کہ اللہ نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ بابا آپ ہی بتا دیں کہ میرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ شق لم فاطمہ، اے فاطمہ من اسماء اسم من اسماء، اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سے ایک نام
کر کے تیرا نام فاطمہ رکھا۔ فرمایا فَهُوَ الْفَاطِرُ، وہ فاطر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، أَنْتَ الْفَاطِمَةُ، اور تو فاطمہ ہے، پیدا ہونے والی ہے۔ اور فرمایا کہ اے فاطمہ، دوسری جگہ فرماتے ہیں اے فاطمہ کہ اللہ نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ سن، اللہ نے تیرا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لفاطمہ، بے شک فاطمہ کہ جو چاہنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرمایا شیعتنا من النار فاطمہ لأن فاطمہ شیعتنا من النار، اللہ رب العزت اس فاطمہ نام کی برکت سے، اس فاطمہ کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے پناہ دے گا۔ فرمایا لأن فاطمہ، بے شک منقطع کر دے گا، اللہ انہیں روک دے گا، اللہ انہیں چھڑوا لے گا، اللہ انہیں نجات دے دے گا۔ کس سے؟ شیعتنا، تمہارے شیعوں کو، ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، من النار، جہنم کی آگ سے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ چونکہ خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے، موسیٰ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور خداوند عالم کے ذات میں ہے کہ خدا ہر شے کو اس کے وصف سے پہلے جانتی ہے۔ عبداللہ بن حسن یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا موسیٰ قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر شے کو اس کی وصف سے پہلے جانتے ہیں۔ بس خداوند عالم کی ذات کو یہ معلوم تھا کہ جب رسول خدا عرب کے قبائل کی عورتوں سے شادی کریں گے تو جو بچے پیدا ہوں گے شاید یا وہ عورتیں جو ہیں وہ خلافت کا لالچ رکھے، اللہ رب العزت نے رسول خدا کو فاطمہ جیسی نعمت عطا کر کے ان تمام دنیا والوں کو رسوا کر دیا کہ یہ خلافت فاطمہ کی اولاد میں چلے گی، یہ خلافت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں چلے گی۔ اور فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری وجہ کیا ہے؟ فاطمہ، میں جلدی گزر رہا ہوں، تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عہد میثاق جب ہوا، خداوند عالم نے عالم ارواح میں جب میثاق لیا، فرمایا واللہ، مولا قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد فاطمہ اللہ عز و جل، فرمایا بالعلم، اللہ رب العزت کی قسم کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کو علم سے جوڑ دیا۔ فرمایا کہ اور فاطمہ کو تمام نجاستوں سے پاک کر دیا، تمام نجاستوں سے فاطمہ کو پاک کر دیا، حیض و نفاس سے پاک کر دیا، بالعلم، اور علم کے ساتھ جناب زہرا کو جوڑ دیا۔ یہ تھی تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ بڑی تیزی سے میں گزر رہا ہوں، بہت ساری روایات، متعدد روایات ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے۔ فرمایا تیسری وجہ کیا ہے؟ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، فرماتے محمد بن مسلم ثقفی اس کا نام ہے، اے صحابی کیا تو جانتا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ مولا آپ ہی بہتر انداز سے مجھے بتا دیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو مولا فرماتے ہیں فاطمہ لأن فاطمہ شر، بے شک اللہ رب العزت نے شر کو، برائی کو فاطمہ سے دور رکھا، فاطمہ کو برائی سے دور رکھا۔ تو فرمایا اسی لیے مولا اگلے جملے فرماتے ہیں لولا ان امیر المؤمنین تزوجها، اگر علی علیہ السلام فاطمہ سے شادی نہ کرتے لما کان لها کف علام، فرمایا الى یوم القیامت علی وجه الارض آدم فمن دونہ، فرمایا مولا فرماتے ہیں اگر علی علیہ السلام فاطمہ سے شادی نہ کرتے تو روئے زمین پر، پوری زمین پر کوئی ایسا نہ ہوتا جو ہم جناب زہرا کا ہم گفت ہوتا، چاہے وہ آدم ہوتا یا آدم سے بعد میں آنے والے تمام انبیاء ہوتے۔ مولا
اگر نہ شادی کرتے یا نہ ہوتے یا اللہ نے نہ خلق کیا ہوتا تو اس جگہ پہ لم یخلق کے جملے ہے کہ اگر خلق نہ کیا ہوتا تو کوئی بھی جناب زہرا کا کف نہ ہوتا، کوئی ان کا ہم کف نہ ہوتا، ان کے ہم پلہ نہ ہوتا۔ آخری روایت پانچویں وجہ کیا ہے؟ ملا پانچویں وجہ یہ بڑی خوبصورت وجہ ہے، اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا اور خداوند عالم کی ذات ضرور پر ضرور اجر عطا فرمائے گی۔ پانچویں وجہ سن لیجئے، آپ کی رحمت کو میں تمام کروں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب میدان محشر لگا ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، کچھ لوگوں کے، کچھ مومنین کے پیشانیوں پر حب فاطمہ لکھا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، حدیث بڑی خوبصورت ہے، مومنین خصوصاً آپ کے لیے حب فاطمہ لکھا ہوگا۔ جب محشر کا میدان لگا ہوگا، جناب زہرا دروازہ جہنم پہ کھڑی ہوں گی، جہنم کے دروازے پہ، جنت کے نہیں، جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں گے۔ جب کسی کو فرشتے دھکیل کر، گنہگار کو، سیاہکار کو دھکیل کر جہنم کی طرف داخل کر رہے ہوں گے، جناب زہرا ان کی پیشانیوں سے وہ تحریر پڑھیں گی، حب فاطمہ، شیعۃ فاطمہ، یہ فاطمہ کا شیعہ ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گی، یا سیدی یا الہی انی سمیت فاطمہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پروردگار عالم، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا۔ فرمایا فاطمت فاطمت فمن تولانی وتولا شیعتنا وذریتنا ومحبین من النار، اور اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو فاطمہ کے شیعوں کو، ان کی اولاد سے جو محبت کرتا ہے اور ان سے جو محبت کرتا ہے ان کو محبوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ وعدک اللہ الحق، اے اللہ تیرا وعدہ حق ہے۔ فرمایا کہ انت لا تخلف المیعاد، اور تو اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو خداوند عالم کی طرف سے جواب آئے گا، بے شک فاطمہ صدقت فاطمہ، اے فاطمہ تو سچی ہے، تو سچ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں نے وعدہ کیا ہے کہ تجھ سے محبت کرنے والا اور تیری اولاد سے محبت کرنے والے کو میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اے فاطمہ میں انتظار میں تھا کہ جب یہ لوگ آئے تو لوگوں کو، نبیوں کو، رسول کو روز محشر تیری عظمت کا پتہ چلے، تیرے رتبے کا پتہ چلے کہ تو خود میں چاہتا ہوں کہ ان مومنین کی شفاعت کرے۔ میں اللہ چاہتا ہوں کہ تیری عظمت روز محشر پہچانی جائے، تیرا رتبہ ان انبیاء، ان رسول میں پہچانا جائے، تو خود ان مومنین کے جن کے ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے، جن کے پیشانیوں پہ لکھا ہے حب فاطمہ، تو ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی شفاعت کر میں ان کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ یہ تھے معنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام وقت کی قلت کی وجہ سے یہیں تک کافی ہے۔ وہ فاطمہ کے جو جس کے ساتھ معصوم فرماتے ہیں جو ان کا محب ہوتا ہے، جو ان سے منسلک ہوتا ہے، خدا اسے جہنم کی آگ سے پناہ دیتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے تھا، صحابہ کرام کو چاہیے تھا، مومنین کو چاہیے تھا، لوگوں کو چاہیے تھا، جتنے بھی لوگ اس وقت سے لے کر اب تک ہے، چاہیے تھا کہ فاطمہ کے ساتھ منسلک ہو جاتے، ان سے محبت کرتے تاکہ جہنم سے بچ جاتے۔ لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام لوگوں نے رسول خدا کی اس حدیث کو بھلا دیا۔ رسول خدا نے بارہا دفعہ جب کہا، اللہ کے حکم سے بھی کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ خدا بھی فرماتا ہے کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو ان کی اولاد سے محبت کرو۔ رسول خدا نے بھی بعض وہ بھی بہت متعدد دفعہ یہ فرمایا کہ فاطمہ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام منسلک تو ہونا دور کی بات ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ لکڑیاں اور آگ لے کر آ گئے۔ معصوم فرماتے ہیں، مولا معصوم فرماتے ہیں، بے شک کربلا کی مصیبت بڑی عظیم تھی، کربلا کی مصیبت بڑی عظیم تھی۔ علی اکبر مارا گیا، علی اصغر مارا گیا، حسین مولا شہید ہو گئے،
خواتین سیدزادیاں بے ردا ہوئیں، لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں بے شک کربلا کی مصیبت عظیم تھی، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت عظیم نہیں اعظم تھی۔ جناب زہرا کی مصیبت اس سے بڑھ کے ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کہ ان کے ہاتھ کو شکستہ کیا گیا، ان کے شکم میں محسن کو شہید کیا گیا۔ وہ زہرا کہ جس کے زہرا کے دروازے پہ رسول خدا انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ جو فرشتوں کا طواف کی جگہ تھی، وہاں وہ لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر زہرا کے گھر کو جلانے آ گئے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام معصوم کے جملے ہیں، معصوم فرماتے ہیں زہرا کی مصیبت کربلا سے بھی عظیم ہے کہ زہرا جیسی عظیم شخصیت کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ اس لیے عزاداران امام حسین علیہ السلام جب پوچھا گیا نا کسی سے کہ مولا حسن علیہ السلام مدینے کی یہ گلی سے کیوں نہیں گزرتے، تو بتانے والے نے کہا یہی وہ گلی تھی جہاں امام حسن علیہ السلام کے سامنے ان کی ماں زہرا کو تماچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔